وأصحابه الصادقين وعلى سائر أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. حمد اور صلاة کے بعد انتہائی میرے مکرم محترم ذی وقار بزرگوں دوستوں، آج کا جمعۃ المبارک جس میں میں نے اللہ کے مقدس کلام میں سے ایک مختصر سا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی عاجزانہ فقیرانہ التماس ہے، التجا ہے کہ وہ خالق و مالک ہم سب کو ہمیشہ اپنے دین کے مطابق اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے فرمودات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، رب تعالیٰ نے جب اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا اور انسانوں کو پیدا فرما کر رب تعالیٰ نے حضرت انسان پر دو قسم کے حقوق لازم فرمائے. ایک وہ حقوق جس کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، اللہ کے حقوق جسے ہم کہتے ہیں. اگر بالفاظ دیگر کہیں تو اللہ کی عبادات بھی اللہ کے حقوق میں شامل ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی اس کے حقوق میں شامل ہے. اور دوسرا حق جو اس نے ہم پر لازم فرمایا اسے حقوق العباد کہا جاتا ہے. تو انسانوں کے جو حقوق ایک دوسرے پر لازم ہیں، تو ان حقوق میں سب سے سر فہرست، سب سے فوق، سب سے اعلیٰ جو حق ہے وہ والدین کے حقوق ہیں.
کہ کوئی حق اس وقت تک لازم رہتا ہے جب تک کہ انسان اس کو ادا نہ کرے، یا انسان اس حق کو ادا کر دے پھر بری و ذمہ ہوگا، یا صاحب حق اس کو معاف فرما دے تو پھر وہ بری و ذمہ ہوگا۔ مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، تو اگرچہ روزہ اور نماز کے علاوہ حج اور زکات قضا نہیں ہوتے، لیکن ان کی ادائیگی ہر حال میں لازم ہے۔ روزہ اور نماز قضا ہو جاتی ہے لیکن بندے کے ذمہ سے وہ ختم نہیں ہوتی جب تک کہ انسان ان کی ادائیگی کر نہ لے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے بندوں پر اپنے حقوق کے بعد جو حق لازم فرمائے وہ ہر انسان کے لیے اس کے ماں باپ کے حقوق ہے۔ رب تعالیٰ کا کلام مقدس کلام ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ جب یہ دونوں اما یبلغن عندک الکبر احدہما، فرمایا کہ جب یہ دونوں یعنی بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں تو کیا نہ کرنا؟ تو تعالیٰ نے فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما۔ فرمایا کہ جب اے انسان تیرے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے، اس عمر کو پہنچ جائے، اس عمر کو پہنچ جائے جو عمر، جو حیات، جو زندگی خستہ حالت میں شمار ہوتی ہے، جو بڑھاپے کی زندگی شمار ہوتی ہے، جو نکارا ہوا شمار ہوتی ہے، جب اس حالت کو پہنچ جائے تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اس وقت فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، انہیں اف نہ کہنا، انہیں جھڑکنا نہیں، بلکہ وقل لهما قولا كريما، ان سے بات کرو تو عزت سے کرنا، محبت سے کرنا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے بندوں پر ہر انسان کے لیے اس کے ماں باپ کے 3 حقوق لازم فرمائے، 3 حق ہیں جو لازم ہیں۔ پہلا حق کہ اف نہ کہنا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہوں تو اف نہ کہنا، نوجوان ہوں تو پھر اف کہیں جا سکتی ہے، کیونکہ عموماً ہوتا یہی ہے کہ جب انسان نوجوان ہوتا ہے اس کی اکثر اولاد
چھوٹی ہوتی ہے، نابالغ ہوتی ہے یا غریب القلوب ہوتے ہیں، تو وہ اس عمر میں تو ویسے اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور چونکہ اس عمر میں باپ خود کمانے کے قابل ہوتا ہے، خود کما کر گھر میں لاتا ہے، اس لیے فطرت یہ کہتی ہے کہ جو کما کر لاتا ہے پھر اس کی عزت کی جاتی ہے۔ اور تعالیٰ نے اس لیے اس عمر کا ذکر کیا ہے، اس حیاتی کا ذکر کیا ہے، اس زندگی کے لمحات کا ذکر کیا ہے کہ جب انسان کمانے سے قاصر ہو جائے، جب انسان آمد لانے سے قاصر ہو جائے، پھر گھر بیٹھ جائے، تو فرمایا کہ اب تم ان کے سامنے اف نہ کہیں۔ اف کیوں کہا جاتا ہے؟ اف کا لفظ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب مخاطب کو انسان کچھ نہ کہے لیکن اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے کہتے ہیں اف یہ کیا ہو گیا، اوہو یہ کیا ہو گیا، یہ بھی اس میں آتا ہے۔ لفظ اف بولنا مراد نہیں ہے، بلکہ ایسی کیفیت، ایسی حالت بنا لینا، ایسی طبیعت اور فطرت بنا لینا کہ جو طبیعت اور فطرت سے سامنے والے کو یہ نظر آئے کہ میرا یہ کام اس کو ناپسند ہے، تو اس کو اف کہا جائے۔ فرمایا جب تمہارے ماں باپ اس عمر کو پہنچ جائے پھر اس وقت اف نہیں کرنا۔ دوسرا حق ذمہ فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا منع، ماں باپ کو مت جھڑکنا۔ آج افسوس ہے کہ کتنے گھرانے ایسے ہیں، کتنے گھر ایسے بن چکے ہیں جن گھروں میں یہ ماحول ہو چکا ہے کہ جو بڑھاپے کی وجہ سے اور والدین کو جو عزت دینی تھی وہ عزت نہیں دی جاتی، بلکہ ان کو جھڑکا جاتا ہے، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ کہ اب ان والدین کو جھڑکو مت، گھر میں ایسا ماحول نہ بنانا کہ ماں باپ اپنی اولاد سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ یعنی اولاد کو چاہیے گھر کے اندر ایسی حالت، ایسی کیفیت، ایسا ماحول نہ بنائے جس سے ماں باپ بہت زیادہ مشہور ہے۔ اچھا اس ماحول کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہ بنے تو ایک بات یاد رکھیں، گھر کے اندر اپنے بچوں کو ابتدا سے شروع سے دین کا رنگ سکھا دیں، ان پر دین کا رنگ چڑھا دیں، دین سکھا دیں۔ وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ سال میں ایک دن مناتے ہیں جی ماں باپ کا دن، لیکن ہمارا اور مسلمانوں کا تو ہر دن ماں باپ کا دن ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ماں باپ کی طرف نظر رحمت کے ساتھ، نظر شفقت کے ساتھ دیکھتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے ایک مقبول حج کا ثواب ہے، ایک مقبول حج کا ثواب ہے۔ سائل کرتا ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، فدا کا امی وابی، آقا اگر دن میں 70 مرتبہ دیکھیں تو پھر کیا ہوئے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ دن میں 70 بار بھی دیکھو تو ہر بار دیکھنا ماں باپ کو پیار و محبت سے دیکھنا۔ فرمایا
مقبول الحج کا ثواب. اس لیے اگر فقط دنیاوی تعلیم اولاد کو سکھائیں گے تو پھر گھر میں یہ ماحول ہوگا کیا بچے کو ڈاکٹر بنا دیا, بچے کو کوئی آفیسر بنا دیا, ماں باپ ڈرتے ہیں یار یہ ناراض نہ ہو جائے. اگر بچے کو دین کی تعلیم بھی دو گے, دین بھی سکھاؤ گے, پھر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی کہ ماں باپ کہیں کہ میری اولاد ناراض نہ ہو جائے, بلکہ اولاد یہ سوچے گی کہیں بابا ناراض نہ ہو جائے, کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائے. یہ رنگ اگر دیکھنا ہو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما ہے, حضور کی بارگاہ میں ایک خاتون آتی ہیں, ایک خاتون تشریف لاتی ہیں, تو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر استقبال فرماتے ہیں اور اس خاتون کے لیے اس چادر کو بچھا دیتے ہیں. میرے نبی جو اپنے کندھے پر ڈالا کرتے تھے اس چادر کو بچھا دیتے ہیں اور اس خاتون کو اس پر بٹھاتے ہیں, اور ایک سے قطع تعلق ہو کر اس خاتون سے باتیں فرماتے ہیں. لوگ دیکھنے والے حیران ہیں, پریشان ہیں کہ ارے دیکھو یہ کون خاتون ہے جس کو اتنا اللہ کے رسول اتنا مقام دے رہے ہیں کہ سب سے باتیں منقطع کر کے اس اجنبیہ کے ساتھ محو گفتگو ہو گئے, ان سے گفتگو کر رہے ہیں, ان سے باتیں کر رہے ہیں, ان کا استقبال کیا. جب پوچھا تو پتا لگا یہ میرے محبوب کی, یہ میرے نبی کی رضائی والدہ ہے, یہ میرے نبی کی رضائی ماں ہے, یہ وہ ماں ہے جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی جھلک نظر آتی ہے. تو دعوت اسلامی ہم دے رہے ہیں کہ سب سے باتیں منقطع کر کے اس اجنبیہ کے ساتھ محو گفتگو ہو گئے, ان سے گفتگو کر رہے ہیں, ان سے باتیں کر رہے ہیں, ان کا استقبال کیا. جب پوچھا تو پتا لگا یہ میرے محبوب کی, یہ میرے نبی کی رضائی والدہ ہے, یہ میرے نبی کی رضائی ماں ہے, یہ وہ ماں ہے جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی جھلک نظر آتی ہے. دعوت اسلامی کے پاکستان کے دروازہ تک مولانا الیاس قادری رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے, جاتے ہوئے مولانا الیاس قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ سوشل میڈیا پر موجود ہے, ماں کی قبر پر گئے ہیں تو ظاہر ہے جب انسان جاتا ہے تو اس کا رخ اسی طرف ہوتا ہے جس طرف جا رہا ہے, اور جب واپس پلٹتا ہے تو اس کا رخ دوسری طرف ہوتا ہے. لیکن ماں کی قبر سے لے کر قبرستان کے دروازہ تک وہ صاحب کیا کرتے ہیں, جاتے ہوئے بھی ماں کی قبر کو دیکھتے ہوئے جاتے ہیں, واپس پلٹتے ہیں تو پیٹھ نہیں کرتے بلکہ ماں کی قبر کی طرف رخ کیے الٹے قدم چلتے ہیں کہ ماں کی قبر کو پیٹھ نہ ہو, ماں کی قبر کی طرف پیٹھ نہ ہو. آج ماں کو پیٹھ کرنا تو دور کی بات ہے, ان کے ساتھ سیدھے منہ سے بات تک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. آپ کے ساتھ سیدھے منہ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ عادت ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے
اپنے بندوں پر جو حقوق لازم فرمائے ہیں ان میں سے سب سے سر فہرست حقوق جو لازم فرمائے ہیں وہ حقوق والدین، اس بات پر عمل کرنا لازم، اور اگر وہ والدین کے جو حقوق میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ اطاعت کرنا، ان کے حکم کو ماننا۔ کون سا حکم ہے والدین کا جس کو مانا جائے گا اور کون سا حکم ہے جس کو نہ مانا جائے گا؟ ہر وہ بات والدین کی جو دین کے مخالف نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مخالف نہ ہو، اس بات پر عمل کرنا لازم ہے۔ اور اگر وہ بات اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مخالف ہے تو پھر وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم مقدم، ماں باپ کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ حضور کے صحابی ہیں حضرت سعد، حضرت سعد جب ایمان لائے تو ان کی والدہ حمنا بنت سفیان، ان کو پتا چلا کہ میرا بیٹا سعد ایمان لے گیا، مسلمان ہو گیا، اس نے قسم کھا لی، کہا اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہ کھاؤں گی نہ ہی اس وقت تک پیوں گی جب تک کہ میرا بیٹا واپسی اس لیل میں نہ آ جائے، ورنہ میں اسی حالت میں مر جاؤں۔ تم نے جو دین اختیار کیا اس میں تمہارے دین میں یہ لوگوں نے بتایا کہ تیری ماں نے تو قسم کھا لی ہے، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، وہ کہتی ہے پہلے کفر کو اختیار کرو، ایمان کو چھوڑ دو۔ گزر گیا، دوسرا دن آ گیا، ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے کہ وہ والدین کے ساتھ لوگوں نے تانا دینا شروع کر دیا، کہا کہ تمہارے ساتھ تم نے جو دین اختیار کیا اس میں تمہارے دین میں یہ حکم نہیں ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھائی کرو، وبال والدین احسانا، اس وقت قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا اخلاق کرے۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ اگر تیرے ماں باپ اس لیے تیرے ساتھ اتنا کریں کہ تو ان سے شرک کرے، فرمایا ماں لیس لک بہ علم، اس کا تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے، فلا تطعہما، تو پھر ان کی اطاعت مت کرو، کیونکہ خالق کو حکم دیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کو کیا جواب دیتے ہیں؟ کہا اے ماں اگر تیری 100 جانیں ہوتی اور ایک ایک کر کے 100 جانیں بھی ہلاک ہو جاتی تو کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں تیری پرواہ کے بتا، مجھے اس دین کی پرواہ ضروری ہے، اس دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی ماں باپ کی اطاعت لازم ہے، مگر
جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مخالف کو حکم دیں گے اس وقت پھر رب کا حکم ہوتا ہے۔ ماں باپ کہیں نماز پڑھو، اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز پڑھ نہیں رہے گی؟ ماں باپ کہیں کہ داڑھی نہ رکھو تو کیا اس کا لازم نہیں ہے داڑھی رکھے؟ زندگی طویل ہو، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں حکم دیں گے تو عمل نہیں ہوگا، اور اگر اللہ اور رسول کی مخالفت میں نہیں ہے وہ اس کو پورا کرنا لازم ضروری ہے۔ فریضہ نہیں محترم، والدین کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے پاس تو جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے دونوں ہی آئے اس کی عمر لمبی ہو جائے، جس انسان کے لیے خواہش ہو کہ اس کی زندگی طویل ہو اور اس کے رزق میں وسعت ہو۔ یہ دو باتیں کون نہیں چاہتا؟ کہ میری زندگی میں لمبی ہو اور میرے رزق میں بھی وسعت ہو۔ ہم دعائیں کروانے کے لیے دوسروں کے پاس تو جاتے ہیں کہ جی تیرے حق میں دعا کر دے، تو جن کے والدین زندہ ہیں اور دونوں ہی آئے تو اس کو دوسرے کے پاس کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ دعا کر دے اچھی یا بری اللہ رد نہیں فرماتا، ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اس لیے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اولاد کی تھوڑی بہت غلطی پر ان کو بد دعائیں نہ، کیونکہ اللہ جلدی درج کر لیتا ہے ماں باپ کی بد دعا جو اس کی زبان سے نکلی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میری زندگی لمبی ہو جائے، میرے رزق میں وسعت ہو جائے، فرمایا تم اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ اگر تمہارے ماں باپ راضی ہو گئے تو تمہیں زندگی بھی طویل مل جائے گی اور رزق میں بھی وسعت ہو جائے گی، اور اگر وہ ناراض ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اب دیکھیے ایک شخص آتا ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں نے ایک گناہ کیا ہے، ایک جرم کیا ہے، حلی توبہ کو آقا کیا میرے لیے توبہ کا کوئی دروازہ کھلا ہے؟ کوئی توبہ کروں تو کیا کوئی راستہ ہے کہ میری توبہ قبول ہو جائے؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ کیا تیری ماں حیات ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ میری ماں حیات نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا پھر تیری خالہ حیات ہے؟ ہاں یا رسول اللہ خالہ حیات ہے۔ فرمایا جاؤ اس کی خدمت کرو، اس کے ساتھ اس میں سلوک کرو، تم توبہ کرو گے تو رب تمہاری توبہ قبول فرما لے گا، رب تعالیٰ تمہاری توبہ کو رد نہیں کرے گا۔ ایک شخص سوال کرتا ہے یا رسول اللہ میرے لیے میرے ماں باپ کیا ہے؟ فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا۔ سائل پوچھتا ہے میرے ماں باپ کیا ہے؟ فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، یہ تو تیرے لیے دونوں جنت بھی ہے، تیرے لیے دونوں نار بھی ہے، دونوں جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ جنت کیسے ہے کہ اگر یہ راضی ہو گئے تو تیرے لیے جنت ہے، اور اگر یہ ناراض ہو گئے تو ہما ناروں کا، پھر یہ تیرے لیے یہ جہنم ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کو راضی رکھو۔ حضور فرماتے ہیں کہ باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، اب تمہاری مرضی اس دروازے کو مضبوطی سے تھامو یا اس دروازے کو تم ضائع کر دو۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کا رحم و کرم فرمائے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ حسن و سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا